عربی میں بائی کو اخون کہتے ہیں، اسی سے لفظ اخوت یعنی بھائی چارہ، برادر، یہ رشتے، پہلی تو بات ہے کچھ بھائی اور رشتے وہ ہوتے ہیں جو بندے نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، دوستی کا رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی رشتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد ایک مسلمان کے لیے، انسان کے لیے ماں باپ کے بعد جس رشتے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے۔ آج ہم نے عورتوں کے کہنے پر اور اپنی اولاد کا مستقل سنوارنے کے لیے جو بھائی کے نیچے والے رشتے ہیں ان کو بچانے کے لیے اوپر والے رشتوں کو ہی ختم کر دیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بھائی کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ چاہے جیسا بھی ہو، آخر وہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا کیسا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کے بنانے کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتے کو نبھانا یہ ہر مسلمان کی شرعی اور خاندانی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ میں نے اس کا احادیث سے جواب کئی مرتبہ دیا، لیکن صرف ایک بات ذہن نشین رکھیں، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کی جزا اور سزا اللہ نے دینی ہے، وہ ہم نے نہیں دینی۔ ہمیں ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کرتا تھا، بس۔ تو اس حوالہ سے قرآن پاک میں اس کی اہمیت ذرا اندازہ لگائیں۔ میرے پاس قرآن پاک سے بھائی کی اہمیت اور آپس میں بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا کے حوالہ سے 3 واقعات اور 3 قرآنی آیات ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن سے آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ یہ بھائی کا بھائی کے لیے رشتہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ ہارون علیہ السلام 1 سال بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا کہ تم ان کو ذرا سنبھالو، ان کو اللہ سے جوڑو، میں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، میں وہاں جاتا ہوں اور رب کے پاس سے کتاب لے کے جب آؤں گا اتنی دیر آپ ان کی رہنمائی فرمائیں۔ قرآن میں بڑا طویل واقعہ، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آخر جب چلہ کاٹ کے 40 دن گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو ترجیح نہیں دے رہی تھی۔ وہ ان کو بار بار سمجھاتے تھے لیکن وہ بات ماننے کے لیے نہیں آئے، اور ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھی انہوں نے پلان بھی کیے، حملے بھی کیے، لیکن وہ فانوس کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے رب بچانا چاہے اسے کوئی کیا نقصان دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض اور غصے میں تھے اور اپنے بھائی سے کہا یہ سب کیا ہے؟ المختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھ کر ہارون علیہ السلام کے سمجھانے میں وہ سمجھے نہیں تو اللہ سے دعا کی۔ کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی، اور اس دعا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ جس دعا کو اور جملوں کو میں نے خطبے میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ہے ہی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا اس میں قصور نہیں، وہ اللہ کے کہنے پہ گئے تھے اور اللہ کے کہنے پہ واپس آئے، انہوں نے کون سا گناہ کیا، غلطی کی؟ اے موسیٰ تجھ سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا نہیں تو پھر معافی مانگنے کا کیا وجہ ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے جملے کیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بولیں ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، بھائی کے لیے دعا کرنا کس کی سنت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور غلطی نہیں، یعنی کہ کوئی معاملات بھائی ہارون سے ہوئے، معافی ان کو مانگنی چاہیے تھی رب سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس رشتے کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے دعا کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے جہاں دعا کرے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرے۔ اور جو شخص دعا کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میرا رب دعا قبول نہیں کرتا، اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں اس کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور وہ عمل میں اپنے بہاف پہ نہیں کہہ رہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا، یہاں بھائی نے مانگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوتا یوں ہے جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے جو اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے مہربانی فرما کر پہلے اس کو عطا فرمانا پھر اس کے بھائی کو عطا فرمانا۔ یعنی جو بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے دعا کرتے ہیں ہماری ریاکاری کی وجہ سے، اعمال کے اندر سستی کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، لیکن فرشتے ان گناہوں ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہیں۔ جب وہ فرشتے دعا کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جب فرشتے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری قبول فرماتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کی شان یہ ہے فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو وہ فرشتے جو دعا کر رہے ہیں قرآن کی آیت بتا رہی ہے وہ خود نہیں دعا کر رہے، اس دعا کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہے۔ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے خود وہ حکم دیا ہے۔ تو اس لیے جو بھائی یہ سمجھتا ہے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو جو وہ دعا قبول کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس دعا کے جملے وہ اپنے بھائی کے لیے مانگے، بدلے میں فرشتے اللہ سے دعا کر کے اللہ سے اس کو لے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر وہ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے دنیاوی مال و دولت مل جائے تو اسے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے، جیسے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی اس سے اچھا سلوک کرے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اچھا سلوک کرے۔ جیسے حضور فرماتے ہیں حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کوئی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ اب مومن کی پہچان کیا ہوئی اس حدیث سے؟ مومن کی نشانی کیا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق اپنے خاندانی اور برادرز اور بردرہڈ کے معاملے کو چلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان بھائیوں کے دلوں میں نفرت نہیں آنے دیتا، کدورت نہیں آنے دیتا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے ذرا، ایک تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، رب اغفر لی، مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ اب دیکھیے ذرا، اس کے تحت مفسرین نے لکھا چونکہ اصل دعا تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کرنی تھی نا، معاملہ تو ان کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے کی پھر بھائی کے لیے کی۔ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا نا رب اغفر لی، اے میرا مجھے بخش دے، اور اس کے بعد کہا والیقی، پھر میرے بھائی کو بخش دے، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے دعا بعد میں اس لیے کی ہے کہ جب میں اپنے لیے دعا کروں گا تو اللہ مجھے بخش دے گا، اور جب ایک بخشا ہوا بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے تو اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جو اپنے لیے دعا کی ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے، اس دعا کے اندر بھی اپنے بھائی کی محبت ہے، اس دعا کے اندر بھی اپنے بھائی کے لیے فائدہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالی نے یہ جو بہن بھائی کا اور بھائی بھائی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے محبت بھی پیدا فرمائی ہے، بشرطے کہ یہ محبت رہنے دے۔ دیکھیں نا، جب چھوٹے ہوتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کا کتنا لڑتے ہیں، ادھر لڑائی کی پھر راضی ہو گئے، ادھر لڑائی کی پھر راضی ہو گئے، ایک دن میں 24 گھنٹوں میں جناب 24 مرتبہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ویسے بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 منٹ بعد پھر لڑائی ہوگی، کبھی اس نے مار دیا کبھی اس نے مار دیا، اس کے بعد پھر وہ خوش ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چھوٹے ہوتے ہوئے بہن بھائی یا بھائی آپس میں لڑتے تھے پھر راضی ہو جاتے تھے، اگر بڑے ہو کے تھوڑی بہت چپکلش ہو گئی تو کیوں نہیں وہ چھوٹا بچپن والا جو دل ہے وہ واپس لے آئیں اور اسی طرح راضی راضی رہنا شروع کر دیں۔ جب چھوٹے تھے تو کتنا لڑتے تھے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے، کسی ادھر سے چیز چھین لی، اس کی چھین لی، اس سے لڑائی کی، اس کو مارا، پھر اس کے بعد آپس میں پھر اسی طرح صاف ستھرے ہیں۔ کاش کہ وہ جو دل بچپن میں اللہ نے بہن بھائیوں کو دیا تھا، جب بڑے ہو کر بھی ان کا دل اسی طرح کا ہو جائے، کیونکہ رہتے ہوئے 100 معاملات، غلط فہمیاں، سب کلشیں، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، جو ہے وہ بیویوں کی وجہ سے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن کاش کہ بڑے ہو کر بھی بھائیوں کا دل اسی طرح رہے جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے ان کا دل تھا، تو پھر تو زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی، بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہم پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں بیماری اور جراثیم اور وائرس لگ جاتا ہے، میں بڑا ہوں بس مجھے کوئی بات نہ کہے، میں جو مرضی کرتا پھروں۔ جب اس طرح کی سوچ اور جراثیم اور آنا، تکبر، اس طرح کی چیزیں بندے کے ذہن میں آتی ہیں تو پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ شیطان پھر ان کے اندر جو ہے وہ قرب نہیں آنے دیتا، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی اس کی سنی کوئی اس کی سنی، اس طرح معاملات دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائیوں کا بھائیوں سے معاملہ ہے، خود بیٹھ کے ان کو سالو کر لیں، ان کو حل کر لیں، ایک دو مرتبہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، دونوں خلوص سے بیٹھیں کہ ہم راضی ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب دونوں کی نیت واقعتاً راضی ہونے کی ہو تو پھر اللہ ان میں محبت بھی پیدا فرما دیتا ہے، لیکن جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی نیت ہی صحیح نہ ہو، ایک کو نیچا دکھانے کی ہو اور ایک کو ایک غصہ دلانے کی نیت ہو، یا اس طرح کے ارادے اور نیت ہوں، جب بندوں کی اپنی ہی نیت درست نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد وہاں سے کہاں سے آئے گی۔